آپ کے اس جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے بہرحال میں بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدم چومنے جا رہی ہے. یہ آپ کا جوش ایمان جو بھی اپنے حق کی بات کر رہے ہیں ان کو ایک ساتھ سانہ در سانہ ملا کر چلنا پڑے گا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا پڑے گا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا پڑے گا. یہ ہماری ضرورت ہے. آج کئی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے ہر ضلع میں، ہر راجیہ میں اس امینڈمنٹ بل کے خلاف ایک آندولن پرزور ہونا چاہیے. منور رانا لکھتے ہیں کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد اشرف شمس الہدایت والیقین. صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، محترم سیکریٹری بورڈ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی سے مجلس. کہنے والے نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے. جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. حضرات گرامی، ابھی ہمارے بہت سے فاضل مقررین نے یہاں گفتگو کی اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے نمائندگان نے بھی یہاں بات چیت کی. جب ہمارے سکھ بھائی یہاں بڑے عزم و ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ لڑائی سب کو مل جل کر لڑنی ہے، اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. میرے بھائیو، اس دہلی نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں. ایک وہ بھی انقلاب دیکھا اس دہلی نے کہ جب اپنے دھرتی مانوتاوادی پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش ڈاکٹر گوتم صاحب اس میں شامل ہوئے، دھرتی مانوتاوادی پارٹی شامل ہوئے اور یہاں پر سرکار جو ہے ہٹوا رہی ہے اور اس دھرنے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے. اس کے لیے دھرتی مانوتاوادی پارٹی پورن روپ سے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہے اور بہت بڑا اسٹرائک ہو رہی ہے. تو دھرتی مانوتاوادی پارٹی اور بی وی الائنس شامل ہوا ہے اس میں اور دھرنے میں، اور پرجور ورود کیا ہے وقف بورڈ کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ترنت واپس لیا جائے اور ہٹایا جائے. دھنیہ واد. یعنی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں کو، مسلمانوں کی مسجدوں کو چھین لیں. وہی اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس کی ناکامیاں جو ہیں وہ اس طرح کے مدعوں سے جو ہے وہ چھپائی جا سکتی ہے. یہ صرف اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے. تمہارا یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے یقین سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. دیکھیے، یہ مسجدوں کے احترام، بارگاہیں اور درگاہوں کا تقدس اس کی جنگ ہے، لہذا ہمارے ایمان کی جنگ ہے. اور اب جب تک اس جنگ کو کامیابی کے ساتھ سر نہیں کر لیں گے اس وقت تک خاموش بھی نہیں رہیں گے. شکریہ. میں مولانا طلبہ جواز صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ 1 منٹ میں بات کریں. حاضرین کرام، السلام علیکم. بہت کم وقت ہے لہٰذا میں 2 منٹ میں آپ کو مکمل کر دوں گا. یہ کہا جا رہا ہے وقف بل اور وقف کی اٹھار کے لیے ترقی کے لیے بل ہے یہ. تو میں یہ کروں گا، میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا یہ وقف بل نہیں ہے بلکہ سانپ کا بل ہے. یہ وقف بل نہیں، سانپ کا بل ہے، کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بل بنایا گیا ہے.
और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए दिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए दिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलतफहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से दो जुमले कहा गया, अभी कहा गया कि साहब वो गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना, अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये कम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो। सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। फिर हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें। अरे मंदिरों में देखो हजारों टन सोना चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। चोरी मजदूर है, गरीब